ان کے جوابات ایک ایک دو لائن میں دوں گا، چونکہ وہ اس قدر تفصیل طلب نہیں ہے، نہایت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکتب تشیع کا چھوٹا سا بچہ بھی ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے، چونکہ یہ عدم آگاہی کا نتیجہ ہے اس طرح کے سوالات کرنا۔ جو انہوں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے بات کی، میں نے اگر ان کے حافظے میں ہو تو میں نے گزشتہ سیشن میں بھی کہا تھا کہ نہج البلاغہ بخاری مسلم کی طرح نہیں ہے، یہ پہلا میں نے وہاں پر جملہ عرض کیا تھا۔ اس کے بعد کہا تھا کہ اس کی اسناد نہیں ہے، اس کے لیے اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو مسند نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں، 3 جلدوں میں وہ چاپ ہوئی ہے، سید محمد حسینی جلالی کی وہ تصنیف ہے، اس میں نہج البلاغہ میں سید رضی نے جہاں جہاں سے بھی خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار لیے ہیں ان کی اسناد وہاں پہ دی گئی ہیں۔ تو یہ نہج البلاغہ کے حوالے سے ان کی آشنائی نہیں تھی، اس لیے میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر دیا۔ اور اس طرح کنز العمال کی طرف آ جائیں، وہاں پہ اسناد نہیں ہے، اسناد حذف کر دی جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی کتابیں لکھی جاتی تھیں، ان میں جو طریق اور سند ہوتا تھا اختصار کی خاطر ان میں حذف کر دیا جاتا تھا، اس میں مؤلف کی جو ہے وہ اس کی ایک خاص روش ہوا کرتی تھی۔ تو یہ کوئی کتاب کے اوپر اس سے تان نہیں آتا کہ جی وہ تو انہوں نے 400 سال بعد لکھی۔ بخاری جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں 194 میں پیدا ہو رہے ہیں، بخاری کب لکھی جا رہی ہے؟ اور رسول اللہ کی سنت تو خود اہل سنت کے ہاں 100 سال تک لکھی ہی نہیں گئی۔ پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کی جانب سے ممنوع تھا، ممنوع، اور آگے یہ سلسلہ چلتا گیا اور 100 سال کے بعد رسول اللہ کی احادیث جو ہیں وہ لکھی جانا شروع ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی اپنے جو ہے وہ اپنے اس میں رکھے ہیں، اذہان میں یہ ان چیزوں کو بھی رکھے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائی نے بات کی کہ یہ بڑی زبردست بات تھی، اسامہ بھائی میں بھی آپ کی خدمت بھی عرض کروں گا، آپ ہمارے بڑے عزیز ہیں، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی جو یہ بیان کر رہے تھے وہ نہایت خطرناک جملہ ہے کہ یہ ایران میں بیٹھے ہیں، وہاں سے یہ بیٹھ بات کر رہے ہیں، تو گویا ایسا ہے کہ ایران سے بیٹھ کے ہردہ سرائی کی جا سکتی ہے۔ یہ نہایت خطرناک جملہ ہے۔ تو اس کا میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں تمام ناظرین کے لیے کہ ایران میں بیٹھے ہونا یا پاکستان میں بیٹھے ہونا لازم نہیں ہے۔ اگر یہ خواہش مند ہے، میں پاکستان میں آ کے ان کے روبرو بیٹھ کے یہی گفتگو کر سکتا ہوں، اور میں ساتھ میں بخاری مسلم رکھوں گا۔ اچھی بات ہے، میں نے جو بھی گفتگو وہ کہتے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں ریڈی ہوں آپ کے لیے۔ جی میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ تقیہ نہیں کر رہے، آپ نے جو مافی ضمیر بیان کیا ہے شیخین کے لیے، میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ شیعہ لوگوں کا کیا موقف ہے وہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے۔ اچھی بات ہے آپ نے، اچھا میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، میں یہاں پہ علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے موجود ہوں، اور پاکستان میں آنا جانا بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی کبھی ملاقات کریں انشاءاللہ۔ جہاں تک تقیہ کا تعلق ہے تو تقیہ وہاں پہ علماء آتے ہیں، میں نے ان کی کبھی وہاں پہ گفتگو نہیں سنی۔ ہم نے جو اپنا معافی ضمیر بیان کیا ہے اس کی آپ مستندات پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ میں اسامہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ آ کر بات کریں کہ میں نے ایک جملہ بھی کسی شیعہ کتاب سے پیش نہیں کیا، ایک جملہ بھی اپنی طرف سے، یا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا یہ حدیث آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں اپنی جیب سے بیان کر رہا ہوں، میں نے اپنی کوئی جیب سے بیان نہیں کیا، میں نے انہی کی کتابوں سے، مسلم کی اگر وہ روایت نہ ہو، میرے پاس ابھی مسلم موجود ہے، میں یہاں مسلم سامنے آپ کے کھول کے رکھ دوں گا اور یہ بھی کھول لیں، اگر وہ روایت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ تو اس لیے آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے تو کہیں کہ جناب مسلم نے ہرزہ سرائی کی ہے، اگر کوئی قدغن لگائی جائے تو جناب مسلم نشا پوری صاحب کے اوپر قدغن لگنی چاہیے۔ اس لیے آپ یہ میرے اوپر اس کو الزام نہ دیں کہ میں نے آ کر شیخین کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو یہ بات نہایت آپ کی درست نہیں تھی۔ انہوں نے اور بات کی جناب کہ ہم تو صحابہ، اہل بیت اور قرآن ان کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارا موقف اس حوالے سے واضح ہے کہ رسول اللہ نے بارہا مقامات پر اپنے آخری وقت میں، اپنے آخری خطبے میں بھی، حجت الوداع میں بھی جس چیز کی طرف امت کو رہنمائی کی وہ ثقلین ہے۔ ثقلین میں کہیں صحابہ نہیں ہے، ثقلین میں فقط قرآن مجید اور ان کی طرف اہل بیت ہے، تو ہم ان کے پابند ہیں، اور خود یہ آپ کی اپنی کتابیں ہیں، اپنی آپ کی صحیح روایات موجود ہیں، آپ ان سے اگر اعراض کریں، رسول اللہ کی حدیث کو پس پش ڈال دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو زور زبردستی نہیں کرتے۔ اور میرا جو اسامہ بھائی سوال تھا اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ یزید کو بالآخر آپ خلیفہ کیوں نہیں مان رہے، کیا وجہ آپ کے پاس؟ اس کی کوئی ایک علت بیان جانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ سے پوچھیں کہ پھر یہ یزید کو آپ لوگ پھر خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یزید اہل نہیں تھا خلافت کے، ٹھیک ہے، یزید خلیفہ بننے کے اہل نہیں تھا، اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یزید تابع بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اجماع امت ہے، جی اجماع امت ہے کہ وہ تابع نہیں ہے، اس لیے کہ تابع وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، تو وہ صحابہ کے نقش قدم پہ تو نہیں چلا۔ بہت خوبصورت بات مفتی عبدالشکور حقانی صاحب نے فرمائی۔ اسفانی صاحب آپ نے موقف سنا مفتی فضل ہمدرد صاحب کا بھی اور حقانی صاحب کا موقف بھی آپ نے سنا ہے، تو یہ حضرت امام حسن نے جب صلح کر لی ہے اور مفتی صاحب بھی فرمایا تھا کہ بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کی، تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے کبھی مد مقابل نہیں آنا پسند کیا یا ان کے خلاف دوبارہ نہیں کھڑے ہوئے، تو
تو پھر ہمیں ایک خاموش کیوں نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیا ایسے مسائل بیان کرنا اور ایسے مسائل میں الجھنا امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کے باعث نہیں ہے؟ ہمیں ایسی شخصیات کو تو سمجھتا ہوں کہ مرکز وحدت بنانا چاہیے. ایسی شخصیات تو ہمارے لیے اتحاد امت کا باعث ہیں. شیعہ سنی فساد جو ہے، فتنہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے، اہل بیت طہار اور صحابہ کی جو ذاتیں ہیں، ان کی شخصیات جو ہیں، ان کے اوپر ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، امت میں اتحاد کا درس دینا چاہیے. جی اسامہ بھائی بہت شکریہ، اور مفتی صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جواب دیا. تو مفتی صاحب کے میں جواب کے اوپر پھر ایک بہت بڑا سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور آپ نے جو بڑا بہترین اشارہ کیا کہ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، میں اس کے اوپر بھی جواب دوں گا. مفتی صاحب نے کہا کہ یزید اس چیز کا اہل نہیں تھا، تو بس ایک نااہل کو اور ایک فاسق و فاجر کو منصب خلافت پر بٹھانے والے معاویہ ابن ابی سفیان کا کیا بنے گا، اور اس کے بعد شاہ عبدالحق دہلوی صاحب کا کیا بنے گا کہ جنہوں نے جذب القلوب کے اندر یہ روایت صحیح و سند سے نقل کی ہے کہ جناب معاویہ نے اپنی آخری حالت میں یزید کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہارے ساتھ اہل مدینہ کا جو معاملہ ہوگا اس کا علاج فقط مسلم بن عقبہ کر سکتا ہے. اور واقعہ ہررا ہوا، اس میں کتنے صحابہ کی ناموس دری کی گئی، وہ سارے معاملات تاریخ نے رقم کیے ہیں، اور جناب معاویہ ابن ابی سفیان اس واقعہ ہررا میں بھی شامل ہو جائیں گے کہ جو واقعہ ہررا میں کعبہ کے اوپر حملہ ہوا اور جتنے ناموس جو ہے. لیکن اس وقت توحید میرے معاویہ نے تو ان کا ساتھ تو نہیں دیا تھا نا یزید کا. مدینے کو حلال قرار دیا کس کے مشورے سے ہوا؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. تو آپ نے جو یہ مفتی صاحب کا سوال کا جواب ہو گیا. پھر اس میں سوال ہو گیا کہ پھر معاویہ ابن ابی سفیان جن کو آپ صحابی رسول مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کی اقتداء کریں آپ جنت میں جائیں گے، تو اس صحابی کی آپ اقتداء کیوں نہیں کر رہے کہ انہوں نے یزید کو خلیفہ بنایا ہے؟ تو آپ ان صحابی کی اقتداء سے روگردان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ سوال. اور اب آ جائیں آپ کی بات کی طرف. ان تمام حضرات سے پوچھیں کہ امام حسن کی صلح پہ جو اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ ہمیں امام حسن نے صلح کر لی تو آپ کو بھی امام مان لینا چاہیے، آپ ان سے وجہ کیوں نہیں پوچھتے کہ امام حسن نے صلح کی کیوں؟ مولوی نافع صاحب اپنی کتاب رحمہ بینہم میں واضح لکھ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اس مقام پہ فرمایا جب یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ بیعت ہو گئی، بنام نخیلہ نامی مقام انہوں نے لکھا اور کہا کہ اگرچہ یہ خلافت، جملے امام حسن کے سماعت فرمائیے گا، کون امام حسن کے جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ خلافت میرا حق ہے لیکن میں اسلام کی خدمت کی خاطر اور اختلاف ختم کرنے کی خاطر اور مسلمانوں کے خون کی محافظت کی خاطر میں اس کو ترک کر رہا ہوں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا، ان کی بیعت کر لی. آئیں آپ کو ہم طبقات الکبریٰ کی طرف لے کے چلتے ہیں. یہ روایت پوری اگر یہ پڑھ کے سنا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سنا ہی رہا ہوں. جناب امام حسن علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ مشورہ دیا گیا کہ آپ امام حسن کو کہیں کہ جائیں منبر پر اور لوگوں کو بتائیں کہ میں نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے اور اس میں معاویہ ہمارا بڑا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ابھی حسن جو ہے وہ عاجز ہے بات کرنے سے. جب وہ لڑکھڑائے گا اور اس کی گفتگو میں جذابیت نہیں ہوگی، لوگ اس سے ویسے دور ہو جائیں گے. تو معاویہ کہتا ہے نہیں، میں حسن کو جانتا ہوں، اس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ یہ میرے جیسا ہے اور یہ مجھ سے ہے. یہ جناب معاویہ کے الفاظ ہیں امام حسن کے لیے، اس لیے تم یہ کام نہیں کرو. لیکن عمرو بن عاص و آور وغیرہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں آپ امام حسن کو بھیجیں. امام حسن علیہ السلام منبر پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے خون کی خاطر معاویہ کے ساتھ شرط رکھی ہے کہ وہ تمہارے درمیان عدالت کا اجرا کرے گا، غنائم کی تقسیم میں عدالت سے کام لے گا، فیح کو تمہارے درمیان عدالت کے ساتھ تقسیم کرے گا. تو معاویہ نے کہا، معاویہ کی طرف اشارہ کیا، معاویہ ایسا کرو گے؟ معاویہ نے کہا ہاں کروں گا. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی ہے، وہ جو وحدت کی آپ نے بات کی نا اسامہ بھائی، آیت کیا پڑھی؟ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 111. یہاں پر کیا ہے کہ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، اب یہ فتنہ کون تھا؟ اور یہ آیت پھر اشارہ بھی معاویہ کی طرف کیا، روایت طبقات کبریٰ کی. فتنہ تو آزمائش کے زمرے میں نہیں آئے گا وہاں پہ کہ امت مسلمہ جس کا آزمائش تھی. ہاں تو بھئی ایک صحابی کے ذریعے کون سی آزمائش لی جا رہی ہے؟ وہ تو امام ان کو تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر رضاعت قلبی ہونی چاہیے. اور دوسری بات خود علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں خلافت عظمیٰ نامی کتاب میں باقاعدہ جب بیعت کی شرائط لکھی ہیں تو بیعت
رضایت سے ہوتی ہے، اقرار اور مجبوری سے نہیں ہوتی. اور وہ بیعت جو اقرار اور مجبوری سے ہو تو پھر جناب طلحہ زبیر کیا کہتے ہیں کہ ہماری صحیح سند روایت مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گردن پہ تلوار رکھی گئی تو علی کی بیعت ہم سے لے لی گئی. وہ بیعت کوئی درست بیعت نہیں تھی، وہ مکرہن ہم سے بیعت لی گئی تھی. وہ بیعت جو اجبار کے ذریعے ہو، اقرار کے ذریعے، وہ بیعت نافذ نہیں ہوتی. تو یہ صلح جو کی گئی یہ مسلمانوں کے خون کی محافظت کے لیے کی گئی. مسلمانوں کے خون کو خطرہ کس سے تھا؟ یہ سوال ہے. امت مسلمہ کو یہ جاننا چاہیے کہ کیوں جس کو رسول اللہ نے سردار کہا تھا، ان کے رسول اللہ کے فرمان کو پس پش ڈالتے ہوئے جناب معاویہ بن ابی سفیان نے جنگ کشی کی اور ان کے والد کے خلاف بھی نکلے تھے کہ جن کے متعلق امیر المومنین کے متعلق جن سب نے ان کی خلافت کو قبول کر لیا تھا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نکلے تھے. تو یہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے میرے بھائی، یہ کہاں تک آپ چھپائیں گے ان چیزوں کو؟